پاکستان میں تیزی سے الحاد کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلاک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیوب پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور مہذب ملک جہاں آزادی سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں۔ اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں، پھر سیٹنگز میں جائیں، پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا مہذب ملک چوز کر لیں۔ اگر آپ اینڈرائیڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں۔ ہاں جی علی بھائی۔ حارث بھائی، کیا حال چال جی ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک ہے، کیا کہنا چاہیے گا آپ؟ تین دفعہ پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی لیکن وہ محدود رہی تھی مختلف ایشوز تک، اور تھینک یو ویری مچ، آپ نے جو آنسرس بھی دیے تھے اس کے کافی سیر حاصل تھے۔ تو آج ان نٹشل میں آپ کو اگر ٹائم ہو تو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کہ میرا جرنی کیسا رہا ٹورڈز انلائٹنمنٹ، اور شاید اس میں کچھ ایک دو کلوز ملیں کچھ ایسے لوگوں کو جو کہ شاید میری جیسی سچویشن سے گزر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں ایک دو آبزرویشنز جو کہ مجھے ملی، ایک دو پوائنٹس اپنی ریسرچ کے دوران جو شاید آئی ایم شیور آپ کے لیے نئی نہیں ہوگی، آپ کی نظر سے گزری ہوں گی، لیکن وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے۔ تو فرسٹ آف آل یہ کہ میرا تعلق جو ہے وہ بڑے راسخ العقیدہ مسلم فیملی سے ہے۔ سید لوگ ہیں ہم لوگ، اور مطلب اتنے زیادہ ہم فنڈامنٹلسٹ مسلمان تو کبھی بھی نہیں تھے، لیکن ہم ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے ہم کو کہ ہم پریکٹسنگ مسلمس تھے۔ لیکن اپنی 20s میں، ارلی 20s میں، جب میرا دل میں یہ شوق ہوا کہ یار میں جس چیز کو مانتا ہوں، دنیا کی سب سے بڑی ٹروتھ مانتا ہوں، اس کو میں تھوڑا سا پڑھوں، تو پڑھنے اور اس کے علاوہ جو گھر میں بھی جو ڈسکشنز ہوتی ہیں، دوستوں میں جو ڈسکشنز ہوتی ہیں، اس میں دو ایسے ایشوز تھے جنہوں نے مجھے سب سے پہلے سوچنے پہ مجبور کیا مذہب کو لے کر۔ ایک ایشو تھا حلالے کا، اور دوسرا ایشو تھا امہات المومنین کا۔ حلالے کو لے کر مجھے یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر عورت طلاق دینے کا اختیار ایک تو مذہب نے مرد کو دیا ہوگا، اور دوسرا اگر وہ مرد بیوی کو واپس لینا چاہتا ہے تو بیوی کے اوپر یہ کیوں ہے فرض کہ بھائی آپ کسی دوسرے مرد کے پاس جا کے رات گزارو تاکہ آپ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاؤ۔ تو یہ لاجک نہیں آپ کو لگتی کہ اصل میں مرد کو تکلیف ہوگی کہ اس کی بیوی کسی کے ساتھ سو کے آئی ہے؟ یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ مرد کو تکلیف دینے کے لیے، یعنی یہ ایسے ہے، یعنی اتنی بھونڈی لاجک ہے، یہ واقعی ایسے ہے کہ اگر میں نے کسی کے بچے کو مارا ہے یا اس کو اذیت دی ہے تو پولیس آئے اور کہے کہ اچھا تو نے اس کسی کے بچے کو تکلیف پہنچائی، میں اب تیرا بچہ لے کے جا رہا ہوں اور میں اس کو ماروں گا تاکہ تجھے تکلیف ہو۔ چلو مجھے تکلیف ہوگی لیکن اس کا بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ مختارہ مائی کے ساتھ یہی ہوا تھا نا، بدلے میں ریپ کیا تھا۔ بالکل، اور یہ تاثر اس چیز کا بھی دیتا ہے کہ عورت مرد کی پراپرٹی ہے، یعنی کہ تو نے اپنی پراپرٹی کی قدر نہیں کی، اب تیری پراپرٹی سے کوئی اور انجوائے کرے گا، جب کر چکے گا تب تجھے واپس ملے گی وہ پراپرٹی۔ دیٹس اے ویری اینشینٹ، مجھے کہتے ہیں بڑی، مطلب بہت گھٹیا، بڑی فرسودہ سوچ لگی اس چیز کے پیچھے۔ اچھا جی، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ امہات المومنین کا جو معاملہ تھا، میں اس کے اوپر ایک ایڈ کر دوں کیونکہ مومنین انفارچونیٹلی کیونکہ یہ علیحدہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو حلالے کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے ایویڈنس کے ساتھ۔ ایک کامن آرگومنٹ مسلمان یہ دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو ہے نا ایسے نہیں ہوگا کہ جان بوجھ کے نہیں حلالہ کیا جا سکتا، رسول اللہ نے اس کی گنجائش رکھی ہے۔ یہ اکثر میں دکھا چکا ہوں حوالہ اس کا، اور پھر دکھا دیتا ہوں لوگوں کو حوالہ۔ یہ سنن ابی داؤد کی ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو اگر 3 دفعہ طلاق دے دیا ہے اور وہ پھر کسی اور کے ساتھ شادی کر لیتی ہے اور بٹ ڈیورس بیفور ہیونگ، لیکن اگر اس نے اس کے ساتھ سیکس نہیں کیا تو کیا وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا نہیں، وہ اپنے پہلے شوہر تک تب تک نہیں جا سکتی جب تک اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ نہیں کر لیتی، دا ادر ہسبینڈ اینڈ ہی ٹیسٹ ہر ہنی، یعنی وہ اس کا شہد نہ چوس لے۔ اچھا چلے
یہ اب جب اللہ رسول اللہ کی نا ویسے محاورے بھی چلے اس پہ آپ کہیں کہ نہیں نہیں یہ تو اچھا چلو کوئی نہیں یہ تو ایک شرط رکھی ہے نا اس پہ یہ تو نہیں کہا کہ جان بوجھ کے. یہ دیکھ صحیح بخاری 5825 ایک عورت تھی اس نے اپنی رسول اللہ حضرت عائشہ کے پاس آئی اور اس نے اپنے اس کو مارا ہوا تھا, سب سکن دکھائی ہری نیلی پیلی ہوگی بیسیکلی پٹائی کی وجہ سے. تو یہاں پہ اچھا اکرامہ نے بھی آگے سے اپنی کمنٹری بھی دی ہوئے. اٹ واز دا ہیبٹ آف لیڈیز ٹو سپورٹ ایچ ادر, یعنی عورتیں ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں. تو حضرت عائشہ نے اس عورت کا ساتھ دیتے ہوئے رسول اللہ کو کہا کہ رسول اللہ میں نے جو ایمان والی عورتوں کے ساتھ جتنا برا سلوک ہوتا ہے میں نے اتنا برا سلوک کسی اور عورت کے ساتھ نہیں دیکھا. دیکھیں اس عورت کی جو کھال ہے وہ ہری ہو گئی ہے اپنے کپڑوں سے بھی زیادہ, تو یعنی اتنا اس کو پیٹا ہے حضرت. تو اکرامہ نے اپنی کمنٹری ایڈ کر دی کہ لو عورتیں ہیں اپنا ساتھ دیتی ہیں ایک دوسرے کا. اچھا یعنی امہات المومنین نے ساتھ دیا اپنا, یعنی جھوٹ بول رہی تھی یا تو جھوٹ بول رہی تھی یا نہیں بول رہی تھی یا سچ بول رہی تھی. تو بن عبد الرحمان جس نے اس کو مارا تھا جو اس کا شوہر تھا عبد الرحمان, جب اس نے دیکھا had gone to the prophet, وہ رسول اللہ کے پاس آیا اور اپنے 2 بیٹوں کو ساتھ لایا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ میں نے اس کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا, یہ میرے پہ نا مجھے یہ امپوٹنٹ ہونے کا الزام لگاتی ہے, یعنی یہ الزام لگاتی ہے کہ میں مرد ہی نہیں ہوں. اور and is useless to me as this نہیں سوری عورت نے کہا کہ رسول اللہ یہ امپوٹنٹ ہے, یہ مرد نہیں ہے. اور اس کی اور اس نے اپنی اشارہ کیا اپنی انگلی سے, اس نے اشارہ کیا یہ اس کی نونوں کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی نونوں بہت چھوٹی ہے, یعنی یوزلیس ہے اس کی فرنج آف اے گارمنٹ. اچھا عبد الرحمان نے کہا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہی ہے, دیکھو میں اس کو سیٹسفائی کر سکتا ہوں سیکشولی, میں بڑا طاقتور آدمی ہوں, یہ دیکھیں, لیکن یہ ڈس اوبیڈینٹ ہے اور یہ اپنے پرانے شوہر رفا کے پاس جانا چاہتی ہے. رسول اللہ نے کہا اگر یہ تمہارا ارادہ ہے کہ تم اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو تو تم اس سے تب تک شادی نہیں کر سکتی جب تک عبد الرحمان تمہیں بجا نہ ڈالے, جب تک وہ تمہارے ساتھ ڈنگ ڈونگ نہ کر لے. تو اس نے پھر آگے سے کہا عبد الرحمان نے کہا یہ دیکھو یہ بیٹے اس کے ہیں, اس نے کہا ہاں. تو رسول اللہ نے کہا تو تم تو کہتی ہو کہ وہ مرتی نہیں ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پہ اس پہ سوال یہ سب اٹھتا ہے. اب رسول اللہ کو تو پتہ چل گیا, رسول اللہ نے یہاں پہ مہر لگا دی کہ اگر تمہاری یہ نیت تھی, یعنی اگر تم نے اپنے پرانے شوہر کے پاس جانے کے لیے یہ جان کے ڈرامے بازی کی, یہ جان کی شادی کی, اور اب تم چاہ رہی کہ میں اس کے ساتھ سیکس نہ کروں, تو نہ, سیکس تمہیں کرنا پڑے گا. یعنی جان بوجھ کے اگر یہ نیت بھی ہے تو سیکس کرو, چلے جاؤ پہلے شوہر کے پاس. یہ رسول اللہ نے اس پہ مہر لگا دی. یہی وجہ ہے, بخاری کی یہی حدیث ہے جس کی وجہ سے جب بھی آپ کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں اور مولوی سے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب میں نے اپنی بیوی کو غلطی سے طلاق دے دی تو اب میں کیا کروں, تو مولوی آگے سے کہتا ہے میں آپ کی بیوی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. ایگزیکٹلی یہ رسول اللہ نے حلال ہے, یہ کوئی ڈرامے بازی نہیں ہے. جی اب آپ کہہ رہے تھے تو اس نے آپ کو تنگ کیا. دوسری بات کیا, اور اسی چیز کے اوپر یہ میں نے اپنے فادر سے بھی ڈسکس کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک ارلی ٹی وی ڈراماز میں ایک خیال میں عثمان پیرزادہ سمینہ پیرزادہ ہاں میں نے دیکھا وہ ڈرامہ, وہ ہمارے بچپن میں آیا تھا ڈرامہ, اس میں اس نے اسے طلاق دی. اگلے دن جناب کیسر تھا میرا خیال, کیسر اس کا نام تھا, کیسر خان, آئی تھنک عثمان پیرزادہ نے دی تھی سمینہ پیرزادہ کو. وہ حقیقی میاں بیوی بھی ہیں اور ڈرامے میں بھی میاں بیوی بنے تھے. تو ڈرامے میں لیکن شادی میں خیال کیسر سے کی تھی, کیسر خان سے, فریال گوہر کا شوہر تھا وہ شاید, میرا خیال سے. تو اس نے جناب اس ڈرامے میں طلاق دے دی. اگلے دن جناب اخباروں میں آ گیا جی ہو گئی یہ طلاق آپ کی اور آپ کو حلالہ کرنا پڑے گا, اور حلالے کی آفریں بھی آنا شروع ہو گئے. It looks very medieval, you know. اور اگر چلو آپ نے یہ بات کر بھی دی کہ جی ایک گرے ایریا ہے کہ انٹینشن یہ نہیں ہونی چاہیے, وہ نہیں ہونی چاہیے, آپ ایسا ایریا مذہب میں کیوں چھوڑ رہے ہو جس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے؟ اگر چلو ہم آپ کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے بھی دیں, جو کہ نہیں بنتا, لیکن چلو دے بھی دیں اگر, تو اٹ ڈزنٹ میک سینس. اچھا دوسری چیز امہات المومنین کی, آپ یہ دیکھیں کہ اور خاص طور پہ بی بی عائشہ, یہ ایک ایسا کیریکٹر ہے اسلامک ہسٹری کا جس پہ مجھے ہمیشہ سے میری سمپتھیز رہی ہیں. مطلب مجھے بہت ایک ان کی آپ ہسٹری دیکھیں کہ ایک ارلی ایج میں شادی اپنی سے کہیں بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ, ایک ارلی ایج میں ہم بستری, ایک لمبے عرصے تک ان کو شادی رہی 10-12 سال تک لیکن اولاد نہیں ہوئی, اور اس کے بعد ایک ارلی ایج میں بیوگی ملی, اور بیوہ ہونے کے بعد 45-46 سال تک وہ زندہ رہیں,
اور اس بیچ میں قرآن کی روح سے ان کو دوسری شادی کرنے سے منع کر دیا گیا. اور یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوا, یہ تمام امہات المومنین کے ساتھ ہوا. اچھا یہ چیز مجھے ہمیشہ سے بگ کرتی تھی کہ یار چلو اٹ از ناٹ انہرڈ آف کہ بھائی اگر کوئی پیار کرنے والی بیوی یا شوہر ہوں اور وہ ایک مر جائے تو دوسری جو ہے یا دوسرا جو ہے وہ دوسری شادی نہ کرے, لیکن اس کو کمپلجن نہیں کیا جا سکتا. آپ انہیں روک نہیں سکتے کہ جی اگر کوئی پیار کرنے والا شوہر ہو اور وہ مر جائے تو اس کو تو سب سے پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ یار میری بیوی جو ہے وہ اتنی, اور خاص طور پر اگر اس کے پاس جوان بیویاں ہوں تو اس کو یہ ہونا چاہیے کہ یار میرے بعد میری بیوی جو ہے نا وہ ایٹ لیسٹ بھری پوری زندگی تو گزارے. میں اس کو جوانی میں ساری جوانی اس کی بیوی میں کیوں گزار کے جا رہا ہوں. لوگ پریشان ہوتے ہیں, ہائے جوان میں مر جاؤں گا, میری جوان بیٹی چھوڑ کے جا رہا ہوں. رسول اللہ کو پریشانی ہوگی, ہائے میں مر رہا ہوں, جوان بیوی چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایگزیکٹلی. مطلب آپ یہ دیکھیں نا, یہ اور ان کی شادی کے اور پابندی لگا دینا. اچھا میں نے اس کا جواب جو اسلامک ہسٹری سے ڈھونڈنے کی کوشش کی, اسلامک ہسٹری میں وہی ملتا تھی کہ ان کے مرنے کے بعد فلاں بی بی ام سلمہ نے جو ہے وہ عبادت میں اور ریاضت میں زندگی گزر کر دی. بی بی عائشہ نے جو ہے وہ حدیثیں کوٹ کرتے ہوئے اور بچیوں کی تربیت کرتے ہوئے زندگی بسر ظاہری کر دی. بات ہے وہ کر لی ہوگی, اس میں کوئی سی ایسی بات ہے, لیکن پوائنٹ تو یہی ہے کہ رسول اللہ نے خود اس کام سے ہاتھ ہولا نہیں رکھا, اپنی بیویوں کو کر دیا. اس سے صاف پتہ چلتا ہے مرد کی, اور آپ بھی مرد ہیں, جتنے مرد اس کو سنیں گے ان کو سب کو پتہ ہے اس بات کا, پوزیسونیس. یہ مرد کی پوزیسو نیچر ہے ہاں کہ ایگزیکٹلی. مرد جو ہے عورت کو اپنی ایک یہ انسٹنکٹیو بیہیویئر ہے, یہ بیہیویئر ہے. اس میں میں اس کو کوئی زیادہ وہ ووک نہیں بنوں گا آپ کے سامنے. یہ ہاں انسانیت ہے ہی اس نام کا کہ اپنی انسٹنکٹ کو دبایا جائے اور اپنی انٹلیکٹ کو ابھارا جائے. جو انسٹنکٹ ہوتا ہے مرد کا, انسٹنکٹ یہی ہوتا ہے کہ میں نے اپنی عورت کو حاصل کیا, یہ میری ہے. بالکل. کہ وہ پرانے گانے ہوتے تھے, تو ہے میری صنم, نہیں کرن. تو یہ مرد کا ایک انسٹنکٹ ہے. مرد نہیں یہ چاہتا کہ اس کی عورت کو کوئی دیکھے یا خیر. تو یہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ رسول اللہ ظاہری بات اپنے اس زمانے کے مرد تھے, انہیں نہیں پسند تھا, وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بعد کوئی شادی کرے. ہاں ہم لوگ ماڈرن اتنے ہو گئے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ بیگم اگر میں چلا جاؤں تو کوئی بات نہیں, سال 1.5 سال تھوڑا ویٹ کر لینا, جب میری قبر ٹھنڈی ہو جائے پھر, تو وہ کہے کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بیگم بھی ماڈرن ہو گئی ہے. ہاں تو ہم ہی بیگم بھی ماڈرن نہیں ماڈرن ہو گیا, ہوئے. تو کوئی ایسی بات نہیں. صحیح بات ہے. اور اسی وجہ سے بی بی عائشہ کا آپ دیکھیں, ان کے شاید ان کے ذہن کے اوپر اس چیز کے برے اثرات ہوئے. آپ ان کی بات میں دیکھیں نا, جو جنگ جمل میں, اور اس سے پہلے وہ حضرت عثمان کے خلاف تھی, ان کو وہ یہودی سے کمپیئر کرتی تھیں کیونکہ ان کا وظیفہ بند کر دیا تھا. ان کے اندر ایک ایگریشن دکھتا ہے, مطلب ایک فرسٹریشن, ایک ایمبیشن بھی ہو سکتا ڈسسیٹسفیکشن, ہے, اور آئی اس کی تھنک ریزن کچھ ایمبیشن اور بھی ہو سکتا سکتی ہے. لیکن حضرت عائشہ جتنی شرارتی تھی نا, مجھے لگتا ہے انہوں نے کچھ کیا بھی ہو سکتا ہے. جب وہ رسول اللہ کے زمانے میں ان کے اوپر الزام لگ رہے تھے ڈنگنوں کے, تو اتنی بڑی زندگی ان کی پڑی رہی. لیکن ہاں آئی ڈونٹ تھنک, اور ہاں نہیں خیر یہ کہنا غلط ہے, کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں پھر بھی جو پریویلنگ کلچر تھا عرب کلچر, کیونکہ لگتا ہے عرب کلچر تھوڑا اتنا بیکورڈ نہیں تھا ان ٹرمز آف عورتوں اور مردوں کی آپس میں. پھر بھی یہ ایسا نہیں تھا جیسے افغانستان. رسول اللہ کی زندگی میں جی بالکل عرب کلچر, رسول اللہ نے تو اس کو طالبانائزیشن کی انہوں نے, لیکن عرب کلچر مجھے نہیں لگتا وہ اتنا بیکورڈ تھا جیسے ایگزیکٹلی. طالبان. آپ تو دیکھیں نا, جب سن لیں جی پورا پوائنٹ, جی تو جی جب رسول اللہ فوت ہو گئے ہوں گے تو, اور جب یہ پہلے 4 خلیفہ آئے تھے تو اس میں مزید شدت ہوئی ہوگی, طالبانائزیشن جو ہے مزید انسٹیٹیوشنلائز ہوئی ہوگی. پرانے عرب کے جن کو زمانہ جاہلیت کہنا شروع کر دیا, ان کے اقدار کو بالکل ختم کر دیا گیا ہوگا. تو جو تھوڑی بہت ہی, کیونکہ پولیتھیزم میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے اندر تھوڑی لبرلزم ہوتا ہے نیچرلی, ان کے اندر ویسے تھوڑی سی ٹالرنس زیادہ ہوتی ہے, اور ان کے اندر تھی ٹالرنس زیادہ کہ وہ رسول اللہ ان کو گالیاں دیتے رہتے تھے ان کے خدا کو, وہ کہتے تھے یار بھائی بس کر دے یار, چھڑ دے یار, نہ کر یار. تو لیکن طالبانائزیشن رسول اللہ کے زمانے میں, کوئی رسول اللہ کی کے اوپر ہلکی سی بات بھی کرتا تھا تو اوپر تلوار نکال کے کھڑا ہو جاتا تھا. تو آئی تھنک مے بی اگر حضرت عائشہ شرارتی شروع میں ہو بھی سکتے تو بعد میں خیر ان کو موقع نہیں ملا ہوگا, کیونکہ طالبانائزیشن جو ہے وہ کافی ہو چکی ہوئی تھی اس وقت.
صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ ہی کے بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہ قریش کا کلچر اتنا بیکورڈ نہیں تھا. ان کی جو گوڈیسز بھی تھیں, 3 لات منات اور عزا, تینوں گوڈیسز تھیں, گاڈز نہیں تھے. نیکڈ تھی, وہ نیوڈ تھی. ہاں. اچھا, پھر جب یہ چیز مجھے بک گئی, پھر میں ایسا میں ریفارمسٹ بس میں سوار ہو گیا. میں نے سوچا کہ یار اسلام کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ جو فقہ ہم فالو کرتے ہیں یہ کوئی 100 800 900 سال پہلے کے آئے ہوئے ہیں. تو اسلام کو نا ایک نئے فقہ کی ضرورت ہے. ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے, ایک نیا فقہ کریں, اس کو ماڈرنائز کریں, اس کو ریفارم کریں. اس کا کوئی فائدہ اچھا, نہیں. اس سے میں پیچھے ایسے ہٹا کہ جب شادی ہوئی اور میری بیٹی ہوئی obviously, اور میری بہنیں بھی ہیں, اور میں سورہ رحمان اور سورہ واقعہ بہت پڑھتا تھا, ہر رات کو سونے سے پہلے پڑھتا. تو میں نے اس ایک دفعہ ایسے ہی مطلب وہ بات ذہن میں ہے کہ یار اس کا ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. تو سورہ رحمان کو میں نے ترجمہ پڑھا اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا, یعنی کہ حوروں کی ایک کوالٹی لکھی ہوئی تھی کہ جی ان کو پہلے کبھی جن اور انسان نے چھوا نہیں ہوگا. تو میں نے یہ سوچا کہ یار اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ جب کوئی عورت کو کوئی چھو لیتا ہے, جن یا انسان, تو اس کا رتبہ کم ہو جاتا ہے, اور جو چھوئی ہوئی عورت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے, انچھوئی ہوئی عورت بڑی ہوتی ہے. یعنی ان ادر ورڈز, میری آپ کی ہماری اگر خواتین جو ہیں وہ شادی کے بعد ان کی ویلیو کم ہو جائے گی. اور اس تھاٹ نے ہی مجھے جو ہے نا آگ لگا دی. میں نے کہا یار اور یہ پھر وہی چیز ثابت کرتا ہے, یہ میل انسٹنکٹ کو اپیل کیا جا رہا ہے. مرد کا دل کرتا ہے, بہت سارے مردوں کا, اب ہر ایک کا نہیں کرتا, بہت سارے مردوں کا دل کرتا ہے کہ برانڈ نیو 0 میٹر لڑکی ملے. تو وہی اپیل کیا جا رہا ہے کہ برانڈ نیو 0 میٹر لڑکی تمہیں ملے گی جس کو جن نے بھی نہیں دیکھا ہوگا, ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. اب کتنے جن, کیڑا جن دا ہاتھ تے کیڑی جن دی تلوار, تے کہانیاں پر وہ بنایا, بیوقوف بنایا, اور وہ بنے ہوئے سارے. مجھے اپنے گھر کی خواتین کے بارے میں جب میں نے سوچا, میں نے کہا نہیں یار, یہ دس از بلاسفیمس فار دیم, کہ ان کا ٹیلنٹ, ان کی پڑھائی, ان کی لکھائی سب کچھ ختم ہو جائے گی. ان ادر ورڈز اگر میں اس پوائنٹ آف ویو سے ان کو دیکھوں کہ جی شادی کے بعد ان کی مارکیٹ ویلیو کم ہو جائے گی, خدا نہ خواستہ. اور دیٹ واز, اس سے پھر میری سوچ شروع ہوئی. اور ہمارے پھر ایک جاننے والے ہیں, اور وہ آپ کو بھی جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے, ان سے میری جو ہے نا وہ رات بھر بحثیں ہوتی تھیں. وہ میلبرن کے ہی ہیں, وہ ایگنوسٹک ایتھیسٹ ہیں. تو میں کہتا تھا نہیں یار اسلام کو ریفارم کرو, وہ کہتے تھے نہیں بھائی اس میں ریفارم ہونے کے لیے کچھ نہیں ہے, اس کو چھوڑ دو, اس کی بیسکس کو دیکھو. اچھا, میری ان سے بحثیں ہوتی تھیں. انہوں نے مجھ سے خیر ایک پوائنٹ کے اوپر مشکل آیا, پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار یہ پاکستانی موزے چینل ہے, حارث سلطان لڑکا ہے, اس کو میں جانتا ہوں, اس کو سنو ذرا. تو 2-2.5 مہینوں سے میں آپ کو سن رہا ہوں, and I think I've reached where I wanted to reach. So thank you very much. آپ کا کام بہت اچھا. میری وجہ سے ہوئے ایسے, میں سمجھنے ایک میں ڈاما ڈول تھا. میں نہیں, لیکن ایک سیکنڈ, آپ سے میری جب پہلے بات ہوئی تھی تو اس وقت کس ٹاپک پہ ہوئی تھی بات؟ آپ سے میں نے سوال کیا تھا ذاکر نائک کی ایک ویڈیو کے اوپر, جو میں نے وہ جب میں اپنے ریسرچ فیز میں تھا, کہ آپ نے کہا تھا, میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یار اگر جہنم نہیں ہوئی تو ان لوگوں کا حساب کون دے گا, مطلب ان لوگوں کا سزا کون دے گا. یہ تو کچھ عرصہ پہلے ہی ہوئی تھی بات, یہ تو کچھ مہینہ پہلے ہی ہوئی تھی, 1.5 مہینہ پہلے ہوئی تھی میرے آپ سے بات. ہاں مجھے یاد ہے وہ بات. اچھا. تو میں نے ابھی سمجھ لیا, میری کچھ ہفتوں پہلے ہی میں نے ایک طرح سے وہ ہوا ہے, اور 1 ہفتہ پہلے ہی جو ہے میں نے ایک فارم فل کیا تھا جس سے میں نے ریلیجن کے خانے میں نن لکھا ہے. تو آئی جسٹ تھاٹ کہ یار میں آپ کے پاس آ کے یہ چیز شیئر کروں اور ایک طرح سے آپ کا تھینکس کروں. آئی ایم ناٹ این ایتھیسٹ, میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہائی پاور ہے جو کہ چلا رہی ہے, لیکن وہ ریلیجن سے گاڈ نہیں ہے. آپ ریلیجن سے نکل جائیں تو باقی ہے, ہائر پاور ہے, لوور پاور ہے, اس کی خیر ہے, it doesn't make any difference. وہ irrelevant ہے, اس کی واقعی کوئی اوقات ہی نہیں ہے اس چیز کی. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.